کل ہم نے ایک سیشن کیا تھا جس کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کس فیلڈ کا سکوپ ہے، اور پتہ چلا فیلڈ کا سکوپ نہیں ہے بلکہ جس فیلڈ میں آپ جائیں اپنا سکوپ پیدا کریں کہ آپ کی ڈیمانڈ. آج بچے میں نے وہ پیرامیٹرز آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے ہیں کہ ہمارے لیے کون سی فیلڈ سوٹیبل ہے، ہمیں کس فیلڈ میں جانا چاہیے. سب سے پہلے اس موضوع کے اوپر کہ بندے کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ مجھ میں کیا ٹیلنٹ ہے، میں کس کام کے لیے پیدا ہوا ہوں، کس شعبے میں جانا چاہتا ہوں، اس کے اوپر سب سے موزوں جواب مجھے ایک ویڈیو میں ملا قاسم علی شاہ صاحب کی. ان کے ایک لیکچر میں انہوں نے 4 سال پہلے اس کا جواب دیا کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے. وہ میں نے لیکچر لیا اور مجھے بھی اس چیز کا آنسر ملا کہ میں بھی سوچ رہا تھا کہ بندے کو کیسے پتہ چلتا ہے. کوشچن ہے نا کہ میں کوئی بچہ ہے، بچی ہے، اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں کس کام کے لیے پیدا ہوں، مجھ میں ٹیلنٹ کیا ہے، مجھے کس شعبے میں جانا چاہیے. سب سے پہلی چیز یہ وہ بیٹا میں تمہیں نا پیمانے بتا رہا ہوں، یہ وہ ٹولز ہوں گے جس سے آپ اپنے آپ کو خود جان سکتے ہیں. ہر بندے کے لیے الگ ہوگی. سب سے نمبر 1 پوائنٹ، جس کام کے لیے آپ پیدا ہوئے ہوتے ہیں اس کام کو کرتے ہوئے یا وہ سبجیکٹ پڑھتے ہوئے آپ ٹائم اینڈ سپیس سے آؤٹ ہو جاتے ہیں. کیا مطلب اس کا؟ یعنی کہ اس کام کے اندر آپ کو وقت کے گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ٹائم اتنی جلدی گزر گیا. ٹائم اینڈ سپیس سے آپ کو ایک خاص قسم کی سیٹسفیکشن ملتی ہے وہ کام کر کے، ایک خوشی ہوتی ہے، ایک اطمینان قلب مل رہا ہوتا ہے وہ کام کرتے ہوئے یا وہ سبجیکٹ پڑھتے ہوئے. یہ پہلی نشانی ہے ٹائم اینڈ سپیس سے آؤٹ ہونے کا. مطلب سمجھ آیا کہ آپ اس میں اتنے محو ہو گئے کہ پتہ ہی نہیں چلا ٹائم کیسے گزر گیا. والدہ نے لا کے کھانا رکھا ہوا، کھانا ٹھنڈا ہو گیا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کب کھانا آیا کب، اور میں کام میں لگا ہوں، میں کوئی خاص سبجیکٹ پڑھ رہا ہوں تو میں اس میں اتنا فوکسڈ ہوں کہ میں کہتا ہوں باقی چیزیں میں بعد میں کرتا ہوں، بس اس کے انجام تک پہنچ جاؤں. ایک ارج، ایک خواہش، ایک فوکس، یہ پہلا سمٹم ہے کہ جس کام کے لیے آپ پیدا ہوتے ہیں اس میں اتنا دل لگتا ہے. یہ اس کی پہلی نشانی ہے، ٹائم اینڈ سپیس سے آؤٹ ہو جائے. دوسری چیز، دوسرا پوائنٹ، چاہتے نہ چاہتے، دیکھو بچے ایک بات یاد رکھنا ہے سارے پوائنٹس بتانے سے پہلے، یہ اللہ کی جب مدد ہوتی ہے نا، جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ میری مدد فرما، وہ جو میں نے کہا تھا تہجد میں پہلے مانگو ان سے، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ اسباب پیدا فرمائیں گے. اور یہ جو آپ کو لگے گا ٹی وی پہ کوئی ٹاک آ رہی ہے، آپ کو لگے گا ہاں یہ بات یہی تو میں سننا چاہ رہا تھا. کوئی کتاب کھولیں گے، کوئی ٹیچر، آج میں نے آپ سے یہ ڈسکشن شروع کر دی ہے تو پتہ چلے گا ہاں اسی کی تو تلاش میں تھا، شکر ہے یہ آنسر مجھے مل رہا ہے. تو پھر کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ایک اور نشانی بتانے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ایسے لوگ ایڈ کر دیں گے جو آپ کے اس رستے میں معاون ثابت ہوں گے. میں اس کو رپیٹ کرتا ہوں، یوں سمجھاتا ہوں. دوسری نشانی یہ ہوگی، چاہتے نہ چاہتے اس کام کی انفارمیشن تمہارے تک آنے لگ جائے گی. آپ کہیں گے یار یہ بندہ میرا دوست کیسے بن گیا، اس بندے کے ساتھ تعلق کیسے بن گیا، یہ کام کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ آپ تک اس کی انفارمیشن پہنچانا شروع کر دے. یا اگر رک کے ابھی بھی چیک کرو گے تو تمہیں لگے گا اس فیلڈ کے اندر آپ کو کیا محسوس ہوگا، اس خاص کام میں، اس خاص فیلڈ میں میرے پاس اتنا نالج آ کیسے گیا. چاہتے نہ چاہتے آپ کے پاس اس کام کا، اس فیلڈ کا نالج ہوگا. یہ دوسری نشانی ہے. یا آپ کا دل کرے گا اس کے بارے میں، کیوروسٹی بڑھے گی کہ میں اور جانوں اس کام کی. یہ دوسری نشانی ہے کہ تم اس کے لیے پیدا ہو. پہلا، آپ ٹائم اینڈ سپیس سے آؤٹ ہو وہ کام کرتے ہوئے سبجیکٹ. دوسرا پوائنٹ کہ چاہتے نہ چاہتے اس کی انفارمیشن آپ تک آئے گی، اور آپ کے پاس ان کی انفارمیشن ہو سکتا ہے رائٹ ناؤ بھی موجود ہو. آپ کہیں یہ گاڑیوں کی مجھے اتنی انفارمیشن کیسے ہے، یہ جم کی مجھے اتنا کیسے پتا ہے، یہ فلاں مجھے فزکس اتنی کیوں اچھی آ رہی ہے، میں باقیوں میں کمزور ہوں، میں میتھ میں کیوں اچھا ہوں. یہ نشانی ہے، اس کو سمجھو بھائی. اللہ تعالیٰ اشاروں میں بات کرتے ہیں آپ سے، سائنز ہوتے ہیں. اس قدرت کی لینگویج کو سمجھو. اب تم نے دعا مانگی، اب اسی طریقے سے آنسر آئے گا، اس کے لیے تیار بھی رہو. میں ایک چیز کی ڈیمانڈ کروں اور میں کہوں اپلائی کروں کسی جاب کے لیے، میرا کال لیٹر آیا ہوا اور میں ریسیو نہ کروں، بے وقوفی ہے نا. تم نے دعا مانگی، اب اللہ اسباب پیدا کر رہا ہے، اتنی عقل بھی تو ہو. یہ میں تمہیں وہ چیزیں بتا رہا ہوں، جب یہ چیزیں آئیں تو اسے کیچ بھی کر لینا. جب اللہ تمہیں جواب دے تو جواب لے بھی لینا، لینے سے انکار ہی نہ کر دینا. Are you getting my point now? Now the third thing is this, which is very important. Third point یہ ہے کہ آپ کے اس فن، آپ کے اس کے کام،
آپ کی اس خاص کوالٹی، اس ٹیلنٹ کی تعریف آپ کے دشمن بھی کریں گے. جو رشتہ دار آپ کو پسند بھی نہیں کرتے، جو دوست احباب وہ آپ کو نہیں چاہتے، وہ دشمن ہے، لیکن اس پوائنٹ پہ آ کے وہ کہیں گے یار باقی باتوں کی باتیں خیر ہے. یہ بندے کی یہ کوالٹی ہے، وہ اس کو تسلیم کریں گے. وہ کہیں گے یار میرے ذاتی اختلاف اپنی جگہ، لیکن جب یہ بات کرتا تو میرا دل کرتا میں اس کی بات سنوں، بات بڑی اچھی سمجھاتا ہے. یار باقی اختلاف اپنی جگہ، یہ امانت دار ہے، یہ کوالٹی ہے نا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے، دشمن بھی ماننے پہ مجبور تھے کہ یار اختلاف مذہبی اپنی جگہ. وہ لوگ کہیں یار کوئی بھی ذاتی اختلاف اپنی جگہ، یہ بندہ حیادار بہت. یہ ویسی کوالٹیز بتا رہا ہوں، لیکن ٹیلنٹ کے حساب سے یہ دیکھیں، وہ کہیں یار کچھ بھی ہے، یہ بندہ پینٹر بہت اچھا ہے، یار اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے آواز بڑی اچھی دی ہے، یہ تلاوت کرتا ہے دل کرتا ہے اس کی تلاوت سنیں، یہ نعت پڑھتا ہے دل کرتا ہے اس کی نعت سنیں، یہ بات کرتا ہے تو دل کرتا ہے اس کی بات سنیں. یا کچھ بھی ہے، یہ ٹیلر ہے تو بڑا کمال کا ٹیلر ہے. آپ کی کوالٹیز، یا آپ محب وطن ہو، وہ کہیں یار کچھ بھی ہے، یہ وطن کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتا بات سننے میں، یہ کوالٹی ہے اس میں. یا کچھ بھی ہو جائے، یہ اصولوں کا پابند آدمی. اس طرح کی باتیں آپ کا دشمن بھی آپ کی تعریف کرنے پہ مجبور ہو جائے گا، یہ وہ ٹیلنٹ ہے. یہ تیسری نشانی ہے. اگر آپ کو لگے یار مجھ سے جو نہیں بھی مجھے چاہتے، اختلاف کے باوجود وہ میری اس چیز کو مانتے ہیں، میرے اس ہنر کو مانتے ہیں، میرے اس فن کو مانتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، یہ تم میں ٹیلنٹ ہے. بات ہوگی کہ نہیں؟ یار کچھ بھی ہے، جب یہ بات کرتا ہے دل کرتا ہے اس کی تنقید بھی سنیں. اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ یار آپ کی بات میں سنتا ہوں اور کسی کی نہیں سنتا، اس کا مطلب اللہ نے تمہیں کمیونیکیشن دی ہوئی ہے، تمہارے اندر کمیونیکیشن سکل کمال کی ہے. آپ کی لوگ تنقید کون سننا چاہتا ہے؟ ہم میں کوئی نہیں چاہتا کہ ہماری اصلاح کی جائے، لیکن وہ بھرے مجمع میں بھی آپ کی بات سن رہے، تو اس کا مطلب تمہیں پیپل ہینڈلنگ بھی آتی ہے، تمہیں کمیونیکیشن سکل بھی آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ریپو بلڈ کرنا سکھایا. بھائی یہ ایک آرٹ ہے، تم میں ہے. بات سمجھ آ گئی؟ چوتھا پوائنٹ، 3 پوائنٹ ہو گئے. 4تھ پوائنٹ کیا ہے؟ آپ اس کام کو کرنے کے لیے اتنے خواہش مند ہو جائیں گے کہ آپ معاوضے کی قید سے بھی آزاد ہو جائیں گے. آپ کہیں گے یار کام میں نے یہی کرنا، چاہے تھوڑے پیسے کما لوں، پیرالل میں زیادہ اچھی جاب نظر آ رہی ہے، زیادہ چیزیں ہیں، زیادہ آپ کہتے ہو یار خوشی مجھے اس میں مل رہی ہے، میں کم پیسے کما لوں گا، میں یہ کروں گا. اس کو کہتے ہیں معاوضے کی قید سے بھی آزاد ہو جائیں. 5واں پوائنٹ بہت امپورٹنٹ میری نظر میں یہ ہے کہ 5واں سمٹم یہ ہوتا ہے اس کام میں، یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے اور میں حلفاً آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، اس کام کے اندر آپ کو بڑے بڑے خواب نظر آنے لگ جائیں گے. آپ کو لگے گا یہ جو چھوٹا سا کام میں نے سلیکٹ کر لیا یہ چھوٹا نہیں ہے، اس چھوٹے سے ٹول سے میں بڑے بڑے کام کر سکتا ہوں. وہ چھوٹے سے کام میں خواب بڑے، آپ کو لگے گا یہ بڑے پیمانے پہ جایا جا سکتا ہے، یہ چھوٹا سا کام نہیں ہے، اس سے سرونگ کی جا سکتی ہے، پورے ملک تک جایا جا سکتا ہے، کسی کی بھلائی ہو. آپ کو اپنے کام میں خیر نظر آنے لگ جائے گی، سروس نظر آنے لگ جائے گی. آپ کو لگے گا اتنا چھوٹا کام نہیں ہے، شکر ہے میں پہلی اور تنخواہ کی قید سے آزاد ہوا، یار اس سے تو پورے ملک پہ اثر انداز ہوا جا سکتا ہے، اس ٹول سے، اس کام سے میں نسلوں کو سنوار سکتا ہوں. اپنے کام میں نا وہ خیر جڑتی بھی تمہیں فیل ہوگی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ 5واں پوائنٹ میں نے کیا کہا کہ اس کام کو تم بڑے پیمانے پہ سوچ. جو تمہارا پیشن نہیں ہے نا، جو تمہارا ٹیلنٹ نہیں ہے، اس میں بڑے خواب آتے ہی نہیں ہیں. پکی ٹھکی بات ہے یہ، اس میں بڑے خواب کیوں؟ اس میں دل تمہارا سپورٹ ہی نہیں کر رہا ہوگا. جس کام کے لیے بنے ہوتے ہو نا، اس کام میں تمہارے خواب بڑے نظر آ رہے ہوتے ہیں، بڑے کینوس پہ سوچنا شروع کر دیتے ہو کہ اگر میں یہ کروں گا، آج میں یہاں کر رہا ہوں، کل کو یہاں پہ پہنچ جاؤں گا. تو بڑے خواب نظر آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تمہیں اشارے دے رہا ہے کہ تو یہاں سے سٹارٹ کر، چھوٹے پیمانے سے سٹارٹ کر، اگر تو لگا رہا یہاں پہ پہنچ جائے گا. یہ سمٹمز ہیں نا، وہ دکھا رہے ہیں. آپ سوچنا چاہ رہے ہو چھوٹی سی، آپ کو لگتا ہے میرے یوٹیلیٹی سٹور ہوں گے آنے والے وقت میں، چھوٹی سی دکان اللہ پاک ہو سکتا ہے کھلوا دیں، لیکن تمہیں خواب بڑے بڑے نظر آ رہے ہیں. یار میرے اتنے ہوں گا نا، میں عوام کی اس طرح خدمت کیا کروں گا، لوگ لوٹیں گے، میں بہت کم منافع سے کیا کروں گا، میں ایک آئٹم ایسی رکھ لوں گا جو بہت ریگولر ہے، میں غریبوں کو کم مارک پہ، اس پہ کم منافع پہ دیا کروں. آٹا چینی، چھوٹی سی بات ہے نا. خواب بڑے آتے ہیں. کتنے جنرل سٹور ہیں، کتنے کریانہ سٹور ہیں. تمہیں یہ سوچ آئے گی کہ یار یہ میرا کام چھوٹا کام نہیں ہے، کتنا چھوٹا، کتنے کریانہ سٹور ہیں. لیکن تمہارے لیے، تمہارے ذہن میں یہ خیال آئیں گے، میں ٹیچر ہوں، کتنے ٹیچر بھڑے پڑے. مجھے کیا خیال آئے گا؟ اللہ پاک کہیں گے یہ جو اب میرے پاس یہ قلم ہے، اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیا، مجھے لگا اس قلم کی مدد سے میں بڑے بڑے کام کر سکتا ہوں. یہ اللہ نے خیال دیا نا بھائی.
آج جو آپ کے سامنے میں بول رہا ہوں یہ کہیں میرے خیالوں میں تھا اس وقت کہ ایک وقت آئے گا ٹیچر علی، یا اس وقت تو میں ٹیچر ہی نہیں تھا، کہ علی تو پبلک سپیکنگ کر رہا ہوگا، دنیا تجھے سنے گی. کبھی خیال تھا نا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ اس وقت دل میں ڈالا تھا. پڑھانا سٹارٹ تو بیٹا میں نے ٹیوشن سے کیا تھا، کتنا چھوٹا سا، گھروں میں جا کے پڑھانے سے کیا تھا. میں شرماتا نہیں ہوں، بتاتا ہوں کہ کتنا چھوٹا سا کام ہے. کبھی بھی انیشیٹو لیتے ہوئے نہ گھبرایا کرو. میں نے کیا کہا تھا؟ اللہ چھوٹے چھوٹے ٹاسک دے کے کہتا ہے کہ یہ قابل ہے تو اس کو لے کے جاؤ. اس کو اتنے بچے ہینڈ اوور کروں کہ نہ کروں؟ وہ جن کے گھروں میں جا کے بچیوں کو پڑھاتا تھا، بچوں کو پڑھاتا تھا، وہاں ہی ڈیلیور نہ کرتا، وہیں ڈنڈی مارتا، وہیں بے حیائی کا مظاہرہ کرتا، تو اللہ تعالیٰ بڑا بیچ دیتا کبھی؟ جب آپ کے امتحانات ہوتے ہیں آپ کتنی جلدی پھسلتے ہو. نہیں پھسلو گے، بڑے مقام پہ جاؤ گے. تو 5th پوائنٹ یہ ہے. مجھے کیا خیال آیا، میں نے قاسم علی شاہ صاحب کا پھر جملہ، میرے ٹیچر ہے، میں نام لیے بغیر رہ نہیں سکتا، ان کی ذرا نم ہو. کتاب کے اندر ایک جملہ ہے کہ قدرت نے، بلکہ کامیابی کے پیغام میں بھی یہ جملہ لکھا ہوا ہے، قدرت نے ایک ٹیچر کو قلم کی سیاہی سے روشنی پھیلانے کی طاقت دی ہوتی ہے. یہ انک سیاہی، قلم کی سیاہی سے روشنی پھیلانے کی طاقت دی ہوتی ہے. چھوٹے ویژن کا بندہ یہ بات کر ہی نہیں سکتا، اس کا ویژن بڑھاؤ. ہو سکتا ہے آپ کو ایسا ابھی تک کام ہی نہ ملا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اب اس کے ایک سب ٹائٹل میں آپ کو، سر مجھے تو خوشی نہیں ہوتی کسی کام، میں کسی کام سے ابھی ٹائم اینڈ اسپیس سے آؤٹ نہیں ہو رہا. اس کا مطلب تم ابھی اس مقام تک نہیں پہنچے. پھر دوسرا پوائنٹ اس کا دیکھ لو، بوریت کس سے ہو رہی، سیٹسفیکشن نہیں مل رہی. لیکن دیکھو کن کاموں سے بور ہو رہی ہو. یہ تو پتا چل گیا کہ میں اس کے لیے نہیں ہوں. ایک کام آپ کر رہے ہو، اس مقام تک پہنچے ہی نہیں، ابھی تک تمہیں ڈسکور نہیں کیا، یا تم نے ابھی تک مانگا ہی نہیں ہے، اللہ نے تمہارے سامنے وہ کھڑکی کھولی نہیں ہے. لیکن جو کام کر رہے ہو وہ دیکھ لو، تم اس سے بور تو نہیں ہو رہے. جس کام کے لیے آپ پیدا ہوتے ہو وہ کام تھکاتا نہیں ہے، وہ تو الٹا انرجی دیتا ہے. آپ اس سے بور نہیں ہوتے. میں پورا دن یہاں کھڑا لیکچر دیتا رہوں، میں اس سے بور نہیں ہوتا، خوش ہوتا ہوں. رات کے 12 بجے تک 1 بجے تک لیکچر چل رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو پکڑ کے فری کاؤنسلنگ دے رہا ہوتا ہوں. اس کام کے لیے میں پیدا ہوں.